اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. لاکھوں کروڑوں درود کریم آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر. میں ہوں ڈاکٹر محمد یاسین ملک اور آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. آج کا دن یقیناً ماہ رمضان کی ایک نوید سنا رہا ہے کہ یہ جاتا جا رہا ہے. آج ہفتے کا دن ہے اور یقیناً روزے بڑی جلدی سے جو ہے وہ ہم سے دور ہوتے جا رہے ہیں اور لگ یہی رہا ہے کہ کل کی بات ہے کہ پہلا روزہ تھا اور آج کی بات ہے کہ رمضان یہاں پہ ہے اور یقیناً ہم سنیں گے کہ پہلا عشرہ ختم ہوا، پھر دوسرا عشرہ ختم ہوا اور یقیناً تیسرے عشرہ ختم جلدی سے ہو جاتا ہے. آپ شاپنگ میں مصروف ہوتے ہیں اور آپ مختلف کام کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو ساتیں سماعتیں آپ کو عطا کی ہیں، آپ اس میں کوشش کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کریں، اپنی تربیت کریں، سوچ و وچار کریں کہ کہیں آپ سے کوئی غلطی، کچھ برائیاں، کہیں آپ سے کچھ ایسا تو نہیں ہو رہا جس میں کسی کا دل دکھے. ایک شخص کو میں بڑا زیادہ پڑھتا ہوں، انہوں نے فرمایا کہ 2024 اور 25 کے اندر 2 فارمولے اپنا لیں تو آپ کامیاب ہو جائیں گے اور آپ سے کم از کم لوگ ناراض ہوں گے اور آپ گناہوں میں کم مبتلا ہوں گے. فارمولہ نمبر 1 کہ بالکل اسٹریٹ فارورڈ ہو جائیں، لارا لپا ڈھکے چھپے لفظوں میں بات، ڈبل میننگ بات نہ کریں. جو کسی سے چاہتے ہیں وہ اور جو کسی سے نہیں چاہتے وہ ڈائریکٹ بیان کرتے ہیں. وہ آپ کی بیوی ہے، بچے ہیں، وہ آپ کی اولاد ہے، وہ آپ کے ماں باپ ہیں، وہ آپ کے ملازمین ہیں، وہ آپ کے ارد گرد کے دوست ہیں، کوئی بھی ہے، اس کو اسٹریٹ اوے بتا دیں کہ آئی وانٹ دس. دوسری بات کہ کوشش کریں اپنے آپ سے زیادہ بات کریں. اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا کر رہے ہو، کیوں کر رہے ہو، کس لیے کر رہے ہو، کل اس دنیا سے چلے جانا ہے، کیا ایسا کچھ کر رہے ہو کہ وہاں جا کے جواب دے پاؤ. یہ کچھ چیزیں اپنے اوپر لاگو کریں اس تربیت رمضان میں. یقین جانیے کہ اگر آپ آج سے اپنے آپ سے بات کرنے کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، آپ گاڑی میں بیٹھے ہیں تو خود سے بات کرنا شروع کرتے ہیں اور جانیے ارد گرد کے کون سے رشتے ہیں جو آپ کو تکلیف اور ٹینشن میں مبتلا کرتے ہیں اور کون سے ایسے رشتے ہیں جو آپ کو ہمیشہ سکھ اور چین کا باعث بنتے ہیں. کون سے دوست ہیں ایسے جو آپ کو واقعتاً ٹارچر کرتے ہیں اور کون سے ایسے ہیں جو آپ کی موجودگی یا غیر موجودگی میں محفل میں وہ آپ کی ہمیشہ تعریف ہی کرتے ہیں. جانیے کون سا کاروبار ہے جس میں آپ کو منافع مل رہا ہے اور کون سا ایسا ہے جس میں نقصان مل رہا ہے. جانیے کہ کس سچویشن میں، کس حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرب حاصل آپ کر سکتے ہیں اور یہ بھی جانیے کہ کن چیزوں میں آپ کو خوشی محسوس ہوتی ہے. اپنے آپ سے محبت کریں، اپنے آپ کو خوش رکھیں اور اس دن کے لیے تیاری کریں جس دن ہم سب نے پیش ہونا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے. میری خوش قسمتی نظر آتے ہیں ڈاکٹر یاسر ستھی الخیری صاحب. ایک مرتبہ خوش آمدید حضور والا. آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. اور ساتھ مدثر بھائی موجود ہیں، بڑے پیارے ثنا خان ہیں، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ مدثر، آپ تشریف لے کر آئے، سلامت رہے. ناظرین محترم، سوال و جواب کی جانب بڑھوں. جو کل کا سوال تھا انسپائر والے کا چودھری شاہنواز صاحب کا، انہوں نے ڈھیروں نمات بھجوائے ہوئے ہیں، اس کی جانب بڑھوں. اس سے پہلے کچھ چیزیں آپ سے جو ہے وہ آج ہم ٹاپک کے حوالے سے ڈسکس کریں گے. ٹاپک بڑا آسان، بڑا سادہ سا ہے کہ رزق حلال عین عبادت ہے. ناظرین محترم، ویسے تو 2025 کے اندر بڑا کم ہے کہ کوئی شخص کھڑا ہو کے کہہ سکے کہ میرے جو سورس آف انکم ہے وہ میں 200% شور ہوں کہ وہ جینون ہے، وہ اوکے ہیں. مونیٹائز چینل جو کماتے ہیں پتہ نہیں وہ حلال ہے یا حرام ہے، کیونکہ علماء اکرام اس میں بٹے نظر آتے ہیں. ریسٹورنٹ فیلڈ کے اندر بھی بہت ساری ایسی مصنوعات بیچی جاتی ہیں جس میں کولڈ ڈرنکس آتی ہیں، وہ کہا جاتا ہے کہ یہ یہودی جو ہے اس میں رزق حرام ہو جاتا ہے کیونکہ فلسطین کے بچوں کے اوپر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں. بینک کے اندر نوکری کرنے والے کو کہا جاتا ہے کہ تمہارا سارا جو پیسہ دیا جاتا ہے تمہیں، وہ سارا پیسہ سود کا ہے، پتہ نہیں اس کی نوکری حلال کیا ہے. اسٹیٹ لائف یعنی بیمہ پالیسی کی ہزاروں جبلیز جیسی بہت ساری اور کمپنیز کو کہا جاتا ہے کہ تمہارا اب پتہ نہیں حلال ہے یا حرام ہے، کیونکہ یہ بڑا عجیب و غریب جو ہے وہ طریقے سے آپ کو پیسہ ملتا ہے. قسط والے بھائیوں کو جو قسطوں پہ چیزیں بھیجتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ تم کہیں نہ کہیں لوگوں کو مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہو، تمہارا رزق حرام کا ہے. یہیں چلتے چلتے ہم آگے بڑھتے جائیں تو ایڈورٹائزمنٹ ایجنسیاں جس میں خواتین کام کرتی ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ تم لوگ حرام کما رہے ہو. پروڈکشن
ٹی وی ڈراماز اور فلم انڈسٹری بنانے والی ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے، اس کو حرام کا لقب دیا جاتا ہے۔ علماء کرام کے قریب کچھ کھیل ایسے ہیں، بلکہ اکثر کھیل ایسے ہیں جن کو کہا جاتا ہے مسلمانوں کو مصروف رکھنے کی۔ حالانکہ میں کہوں ملک پاکستان کا نام بہت سارے پلیئرز نے، بہت سارے کھیلوں نے دنیا کے کونے کونے اور ہر جگہ منوایا ہے، لیکن ان کو کمائی کا، روٹی روزی کا تانا دیا جاتا ہے کہ پتہ نہیں تمہارا سورس آف انکم ہے جو ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے۔ ناظرین محترم، اس طرح کی بہت ساری پروڈکٹ ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں، ان کو بھی حرام اور حلال کا لقب دیا جاتا ہے۔ بیوٹی پروڈکٹ کے اندر استعمال ہونے والی بہت ساری مصنوعات ایسی ہیں جو قطعاً حلال نہیں ہیں۔ اب جب یہ حلال اور حرام کی تمیز سے ہم آگے نکلتے ہیں تو پھر آ جاتے ہیں کھانے کے طریقہ کار میں۔ ہمیں اٹھ کے کھڑا کھانا ہے یا بیٹھ کے کھانا ہے، یہ بھی حلال و حرام کرتا ہے۔ اب جب یہاں سے ہم نکلتے ہیں تو آ جاتا ہے کہ فرض کی ادائیگی۔ مثال کے طور پر اگر مجھے بطور ہوسٹ کسی کمپنی نے ہائر کیا اور میں بیٹھ گیا اور اپنے فرائض مکمل طور پر انجام نہیں دے پا رہا تو حرام ہوگی۔ ایک استاد اگر 8 پیریڈ 9 پیریڈز لگاتا ہے تو اگر وہ 6 لگا کے 1 پیریڈز کو جو ہے وہ نہیں لگاتا تو کیا وہ حرام ہے یا حلال ہے؟ اسی طرح مختلف ترتیبات ایسی ہیں جس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ حلال و حرام میں ہم میں تمیز نہیں رہی۔ خواتین کے بہت سارے لباس ایسے ہیں، بہت ساری چیزیں ہم اس کو گن سکتے ہیں، لیکن ڈاکٹر یاسر ستی الخیری صاحب سے بڑا سادہ سا سوال کروں گا کہ حضور والا فرما دیجئے کہ کیا حلال کمانا 2025 کے اندر اور کھانا آسان ہے یا مشکل ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب۔ جی ماشاءاللہ جی، آپ نے ابتدائیے میں جو معاشرے کی دکھتی رگیں ہیں ان سب کو چھیڑا ہے۔ تو حلال کے حوالے سے دیکھیں کہ 2025 کے اندر حلال کمانا مشکل بھی نہیں ہے اتنا اور اتنا آسان بھی نہیں ہے۔ جتنی چیزیں آپ نے گنوا دی ہیں، اصل میں مسلمانوں کو ایک چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہم اس وقت مکی دور کے اندر گزر رہے ہیں، جی مدنی دور نہیں ہے۔ حرام کی آپ اسپیسیفک چیزیں دیکھیں تو حضور علیہ السلام نے جب مسلمانوں کی ایک اسلامی فلاحی ریاست بنا دی تو پھر حلال اور حرام کی بہت ساری چیزیں واضح ہو کے آگے، ٹھیک ہے۔ اس وقت مسلمانوں کے پاس یہ ہے کہ مسلمانوں کے پاس ایسی کوئی انٹرنیشنلی اپنا بزنس کا نظام یا اپنی ریاست آزاد نہیں ہے۔ ہم بین الاقوامی مالیاتی اداروں کے ایجنڈے پہ سب مسلم ممالک کام کر رہے ہیں اور وہ سارے کے سارے بدقسمتی سے یہود کے اعلی کار ہیں۔ تو ہمیں جب دنیا کے ساتھ مل کے چلنا ہے تو ہمیں ان کے ساتھ چلنا ہے، اور اگر چلتے ہیں تو پھر حرام نہ بھی ہوا تو مشکوک تو یہ ساری چیزیں کہیں نہ کہیں ہو رہی ہیں۔ آپ نے بڑی خوبصورت انٹرو میں بات کی کہ جتنی بھی اس وقت آپ نے ایک طویل لسٹ گنوائی ہے، ان ساری کے اوپر اگر حرام نہ کہیں لیکن مشکوک تو یہ سارے بیچارے۔ ہاں جی، ہم سٹارٹ اپ لے لے کے بینک انڈسٹری سے لاکھوں لوگ جڑے ہیں، آپ کے بیمہ پالیسی سے لاکھوں لوگ جڑے ہیں، آپ بیمہ پالیسی سے نکلیں تو کولڈ ڈرنک اور یہودی ایجنٹ جو بیچ رہے ہیں پورے پاکستان کے اندر وہ لاکھوں لوگ جڑے ہیں، آپ اس سے نکلے۔ یہ تینوں چیزیں تو ہم نے حرام قرار دے دی، آلموسٹ اس کے اوپر فتویٰ بازی۔ اب آ جائے پروڈکشن فیلڈ، ٹی وی ایڈ بن رہے ہیں، ڈرامے بن رہے ہیں، لوگوں نے کہا یہ سب حرام ہے۔ اب یہاں سے تھوڑا سا آپ آگے نکلیں، کھیل کی بات ہم کرتے ہیں۔ لاکھوں لوگ پاکستان میں کرکٹ کے ساتھ وابستہ ہیں، ہاکی کے ساتھ وابستہ ہیں، ان کی شرٹیں بنانے سے لے کر تمام وہ گراؤنڈز مین سے لے کر کرکٹر پلیئر سے لے کر لائٹ مین سے لے کر کمنٹیٹر سے لے کر آپ گنتے جائیں۔ اب 6 انڈسٹریاں میں نے وہ آپ کو بتا دیں کہ آپ لگ بھگ پاکستان کے اندر کروڑوں لوگ ان انڈسٹریوں سے جڑے ہیں، اور ہمیں مشکوک اس الفاظ میں بنا دیا گیا ہے کہ پتہ نہیں یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ تو یہ فرمائیے گا کہ کھانا نہیں ممکن ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے نوجوانوں میں گلٹ بھی آ رہا ہے بہت زیادہ، یہ سارا کام کر کے بھی پھر بھی اگر اس بندے کے اندر گلٹ آ رہا ہے کہ یار پتہ نہیں یہ حرام ہو، تو وہ بندہ احساس کمتری میں چلا جائے گا یا دین سے مکمل باغی ہو جائے گا۔ تو ہمیں فتویٰ بازی سے بھی زیادہ حالات حاضرہ پہ اسلام نے پہلے اسباب پیدا کیے، حرام چیز سے بچنے کے اسباب پیدا کیے، پھر اس کو حرام قرار دیا۔ یعنی آپ اچھا اگر خدشہ ہو جائے، مجھے خدشہ ہے کہ میں فلاں شخص کے انڈر کام کر رہا ہوں، میری ایک اچھی سیلری ہے، ایک اچھا پیکیج ہے، لیکن ہے حرام کا، پھر میں کیا کروں؟ یہ اگر کنفرم ہے کہ حرام کا ہے تو پھر تو
خدشہ اگر مشکوک ہے تو اس پہ تحقیق کر لینی چاہیے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ وہ چھوڑ کے اس سے زیادہ آرام والے کی طرف, کیونکہ معاشرے میں یہ دیکھیں اس وقت صورتحال ایسی ہو رہی ہے کہ زیادہ برائی سے کم برائی پہ اکتفا کیا جا رہا ہے, کہ جو چھوٹی برائی ہے اس کو اپنا لیا جائے, بڑی برائی کو چھوڑ دیا جائے. حالات ایسے بنا دیے گئے انٹرنیشنلی. ریاستوں کو اس حوالے سے اور اسلامی نظریاتی کونسل کو بڑے واضح احکامات, اور ہماری ریاست کو کرنا چاہیے کہ جو بھی جڑا ہوا ہے وہ حلال اور حرام کے اس فلسفے میں کہیں نہ کہیں وہ جو ہے گلٹ کے اندر لا کے احساس مایوسی میں نہ چلا جائے, احساس کمتری میں نہ چلا جائے.